بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ آج موضوع ہی ایسا ہے، یعنی جب بھی ہمارے معاشرے میں دلہا گھوڑے پہ بیٹھتا ہے یا شادی ہونے لگتی ہے تو اس وقت وہ حاتم طائی بنا ہوتا ہے، اور جو دلہن ہوتی ہے وہ بھی رضیہ سلطانہ سے کم نہیں ہوتی۔ میرا مطلب جب نکاح ہوتا ہے تو دلہن والے جو بھی شرط کہیں دلہا صاحب انکار نہیں کرتے، راجا بنے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی اس نکاح نامے میں لکھی جاتی ہیں جو بعد میں نہ دلہا دینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ دلہن لینے کی حقدار ہوتی ہے۔ اس پر میں آج آپ کو وہ قانون بتانے والا ہوں اور وہ فیصلے بتانے والا ہوں کہ جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو سکے گا کہ دلہا اگر بہت زیادہ ناجائز چیزیں شرائط لکھ کر دے تو وہ ان سے کیسے بچ سکتا ہے، یا اگر دلہن ایسی شرائط لکھوا لے اور وہ لینا چاہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے۔ میری مراد نکاح نامے کے کالم 17 تا 19 سے ہے۔ نکاح نامے کا کالم 17 یہ ہے، خاص شرائط اگر کوئی ہوں، یعنی اگر کوئی شرطیں ایسی رکھی گئی ہیں جو خاص ہوں تو وہ بھی لکھی جائیں۔ اور اسی طرح 18 ہے، آیا شوہر نے طلاق کا بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اگر کر دیا ہے تو کن شرائط کے تحت، اس میں بھی شرط کا ذکر ہے۔ اور 19 میں ہے، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ عام طور پر ان 3 کالمز میں ایک شرط لکھی جاتی ہے کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا، اگر شوہر بیوی کو بلا وجہ طلاق دے گا، یا اگر شوہر دوسری شادی کرے گا تو پھر 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ جتنا بھی ہو یا سونا یا جرمانہ ادا کرے گا۔ کیا یہ شرط جائز ہے؟ کیا یہ شرط قانونی ہے؟ کیا یہ شرط شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے، اور دوسرا یہ ڈھونڈیں گے کہ اگر یہ شرط لکھی جائے تو دلہا کس حد تک اور کس طرح دینے کا پابند ہے، اور دلہن کس طرح اس کو وصول کر سکتی ہے، یا پھر دلہا کس طرح بچ سکتا ہے، یا دلہن کس طرح اس سے محروم ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے ہم اس لیگل ہسٹری کی طرف جائیں گے کہ جس پہ عدالتوں نے اس بارے میں کیا فیصلے کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کیس میں ذکر کروں گا، یہ تھا نصر اللہ بنام ڈی جے، PLD 2004 لاہور 588۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا کہ طلاق کے بدلے میں جو رقم ہوتی ہے لکھی جاتی ہے کہ اگر طلاق دے گا تو اتنے پیسے لے گا، تو یہ بھی فیملی لا کے جو شیڈول ہے اس کے ایٹم نمبر 9 کے مطابق، کیونکہ بیوی کا ترکہ ہوتا ہے لہذا فیملی کورٹ اس پہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور عورت یہ وصول بھی کر سکتی ہے۔ اس کے اگینسٹ 2007 میں ایک دوسری ججمنٹ آئی، PLD 2007 لاہور پیج 515، محمد اکرم بنام ڈی جے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو طلاق کے بدلے میں رقم ہوتی ہے جرمانے کے طور پر لکھی ہوتی ہے، یہ رقم عورت کے ترکے میں نہیں آ سکتی، لہذا اس کو فیملی کورٹ نہیں سنے گی۔ سول کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ فیملی کورٹ کا ایشو نہیں ہے۔ اب ان دونوں فیصلوں کو لے کے معاملہ آنریبل سپریم کورٹ میں گیا کہ جناب یہ دونوں کیس ایک کورٹ کے ایک برابر ہائی کورٹ کے کنٹریری ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں، لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے کے جناب کیا ہے۔ تو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا 2008 SCMR پیج 186 میں۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ طلاق دینا چونکہ ایک شرعی حق ہے اور مرد کا اختیار ہے، جو حق اس کو قانون اور شریعت دیتی ہے اس حق پر قدغن لگانا جرمانے کے طور پر یہ غیر قانونی بھی اور غیر شرعی بھی ہے، لہذا عورت اس کی حقدار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ آلموسٹ یہ فیصلہ فالو تو ہو رہا ہے، مگر اس کے بعد جو پوری ہسٹری آئی وہ میں بتاتا ہوں۔ پھر PLD 2011 سپریم کورٹ 260 میں پھر یہ معاملہ سامنے گیا،
جس میں فیملی کورٹ کے جو طلاق پر جرمانہ کا دعویٰ ہائی کورٹ نے ڈگری ہوا، ہائی کورٹ نے خارج کیا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کیا کہ اس کیس کو 2008 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 186 کی روشنی میں دائر نہیں کیا، فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کا، بلکہ اس پر اکرم کیس کا اطلاق ہوگا۔ اکرم کیس کون سا؟ یعنی پی ایل ڈی 2007 لاہور 515 کہ فیملی کورٹ کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ ترکے میں نہیں آتا، یعنی اسی فیصلے کو یہ بھی ویلیڈیٹ کر دیا گیا۔ پھر یہ 2012 سی ایل سی 837 پر بھی اس پرنسپل کو ڈسکس کیا گیا اور لیا گیا، اور 2015 سی ایل سی پیج 138 پر بھی۔ اب میں اس کے قریب جو لیٹسٹ فیصلے آئے ہیں میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ شکر ہے۔ ایک فیصلہ ہوا رخسانہ امبرین بنام ڈی جے 2021 سی ایل سی پیج 1512 میں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کالم نمبر 19 میں طلاق پر جرمانہ جو ہے، اس کو چونکہ یہ غیر قانونی ہے اور غیر اسلامی ہے، اس میں بھی اسی کو قرار دیا گیا، اور فیملی کورٹ کو اختیار نہیں ہے، اگرچہ اس میں ایڈوائز کیا گیا کہ عورت چاہے تو سول کورٹ میں جا سکتی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے فیصلہ تقریباً لیٹسٹ ہے، وہ آیا غلام شبیر بنام عباس بی بی 2022 سی ایل سی پیج 963 میں۔ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو مرد کا طلاق دینے کا حق ہے، یہ کالم نمبر 19 پر جو مرد کے طلاق کا اختیار ہے، اس پر یہ قطعاً نہیں ہے، یہ کالم نمبر 19 میں شرط لگا کے اس کو روک دیا جائے۔ لیکن ان تمام فیصلوں میں بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ سول کورٹ کے اختیار کو نہیں روکا گیا، یعنی طے ہو گیا کہ اگر ایک مرد یہ طلاق کی شرط لکھ بھی دے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق دے گا تو پیسے بھی اسی وقت دے گا یا طلاق دے سکتا۔ نو، فیملی کورٹ اس سے یہ دعویٰ لے نہیں سکتی۔ سول کورٹ میں بھی اگر جائے گی تو اب تک بھی یہی ہے کہ یہ غیر اسلامی ضرور ہے، البتہ اس پہ ابھی وہ کوئی مستند فیصلہ نہیں ہو گیا کہ یہ کیس جو سول کورٹ میں لازمی چلے گا اور ڈگری بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر عورت یہ لکھوا بیٹھے گی تو پھر وہ فیملی کورٹ سے نہیں لے سکے گی۔ میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جو فیملیاں لڑکی کے حق میں یہ شرائط لکھواتی ہیں وہ شاید لڑکی کا تحفظ چاہتی ہیں، اور جو مرد جس وقت نکاح میں لکھوا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بھی مخلص ہوتا ہے، اگر اس نے طلاق دینی ہو تو پھر وہ شرط ہی کیوں لکھوائے۔ تو بہترین تحفظ یہی ہے، اگر آپ بچی کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر یہ رقم شرط کی بجائے حق مہر میں لکھوائیے۔ تو حق مہر ایک مستند رائٹ ہے جو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی صورت ہو، اگر اس صورت کے کہ جب خلا میں عورت چھوڑے گی نہیں تو اس کو ملے گا۔ تو اگر بچی کو تحفظ دینا ہے تو وہ حق المہر کے کالم میں دیجئے، کالم 17 سے 19 میں شرط مت لگائیے، کیونکہ شرط اگر وہ دوسری شادی کرے گا بغیر اجازت کے تو اس کی علیحدہ سے ایک جرمانہ ہے، اور اس قید کی سزا بھی اور جرمانہ بھی، اور وہ بھی اچھا خاصا ہے۔ اس پہ ایک علیحدہ کالم کریں گے کہ وہ جو اگر مرد دوسری شادی کا ایکسپیریمنٹ کرے گا تو اس کی طبیعت کیسے صاف ہو سکتی ہے، اس پہ باقاعدہ قانون ہے، اس کو سزا بھی ہوگی، اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے امید ہے کہ یہ معلوماتی کالم آپ کو ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو بھی صدقہ اور نیکی سمجھ کے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کا تعلق حبیب پارس، السلام۔